السلام علیکم پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے جو ہسٹری بک کی لیسن نمبر 10 پڑھی تھی جس کا نام ہے انڈیا آفٹر انڈیپینڈنس۔ آج ہم اسی کے ریگارڈنگ نیکسٹ پیج پہ بات کر لیتے ہیں۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ انڈیاز پاپولیشن ان 1947 was large, almost 345 million. It was also divided. There were divisions between high castes and low castes, between the majority Hindu community and Indians who practiced other faiths. The citizens of this vast land spoke many different languages, wore many different kinds of dress, ate different kinds of food, and practiced different professions. How could they be made to live together in one nation state? پیارے بچوں، انڈیا کی پاپولیشن 1947 میں آلموسٹ 345 ملین تھی، لیکن اس میں بھی لوگ اس میں بھی لوگ ڈیوائیڈڈ تھے۔ کیسے؟ ہائی کاسٹس اینڈ ابھی پڑھا ہم نے اینڈ لو کاسٹس میں، ساتھ ہی ساتھ کمیونٹیز میں ہندو کمیونٹی اینڈ مسلم کمیونٹی، سب کے فیتھس الگ تھے۔ ایون تو سب لوگوں کے جو سپوکن لینگویجز تھی وہ بھی الگ تھی، لوگوں کے ڈریسز پہننے کا طریقہ الگ تھا، ڈفرینٹ کائنڈس آف فوڈ اینڈ پریکٹس ڈفرینٹ پروفیشنز، اور کھانے کا طریقہ الگ تھا۔ سب لوگوں کے فوڈ میں الگ الگ ویرائٹیز تھی، لوگوں کے پروفیشنز الگ تھے۔ اب خود سوچئے، اتنے سارے ڈفرینس ہونے کے باوجود ایک ون نیشن اسٹیٹ میں سب لوگ ایک ساتھ مل کر کیسے رہیں گے؟ یہ کیسے پاسبل تھا؟ تو پرابلم یہ آئی، اور ایک پرابلم یہ آئی یونٹی کی پرابلم، تو ہم نے دیکھ لی اوپر کی یونٹی کی پرابلم آئی۔ کتنے سارے ڈفرینٹ ٹیسٹس والے لوگ، ڈفرینٹ کپڑے پہننے والے لوگ، ڈفرینٹ سپوکن لینگویج والے لوگ، جو یہ ان کی ہوئی تھی، یہ لوگ ایک ساتھ کیسے رہ سکتے تھے؟ پیارے بچوں، آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ ریلیجن الگ الگ ہوتا ہے، تو اسی چیز پر لوگوں کے اندر کنفلکٹ ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو ایک ون نیشن اسٹیٹ میں ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ تو پرابلم تھی۔ اسی کے ساتھ ایک اور پرابلم ایڈ ہوئی، وہ کیا تھی؟ وہ تھی پرابلم آف ڈیولپمنٹ۔ The vast majority of Indians lived in the villages. Farmers and peasants depended on the monsoon for their survival. So did the non-farm sector of the rural economy. For if the crops failed, barbers, carpenters, weavers, and other service groups would not get paid for their service either. In the cities, factory workers lived in crowded slums with little access to education or health care. Clearly, the new nation had to lift its masses out of poverty by increasing the productivity of agriculture and by promoting new job-creating industries. The vast majority of Indians lived in the villages. بہت سارے لوگ ولیجز میں رہا کرتے تھے، تو جو فارمرز تھے، پیزنٹس تھے، ان لوگوں کو تو اپنے سروائیول کے لیے مونسون پر ڈیپینڈ رہنا پڑتا تھا، اور جیسے کہ ایک بار اگر کراپ فیل ہو گئی تو ان لوگوں کو اپنی سروسز کے پیسے تھوڑی نہ ملتے تھے، تو یہ سروائیول کیسے کرتے؟ اور ادرس کی بھی بات کر لیتے ہیں، جو باربرز، کارپینٹرز، ویورز اینڈ ادر سروسز والے لوگ، ان لوگوں کو بھی پیسے پراپر نہیں ملتے تھے۔ ایک ٹائم ہوتا تھا ان لوگوں کے پیسے کمانے کا۔ in the cities, factory workers lived in crowded slums. اور سٹیز کی اگر ہم بات کریں تو جو فیکٹری ورکرز تھے یہ رہا کرتے تھے کراؤڈڈ سلم میں، اور ان کے پاس نہ ایجوکیشن کی ایکسس تھی اور نہ ہی ہیلتھ کیئر کی ایکسس تھی۔ تو اب پرابلم کیا آئی کہ ان لوگوں کو کیسے اپلفٹ کیا جائے؟ Clearly, the little access of education or health care. Clearly, the new nation had to lift its masses out of poverty by increasing the productivity of agriculture and by promoting new job creating industries. تو
اب پرابلم کیا آئی کہ ان لوگوں کو کیسے اپلفٹ کیا جائے. تو نیو نیشن میں ایک چیز تھی کہ اس ماس کو پراپر اپلفٹ کرنا ہے ان کی پاورٹی سے. اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جو پروڈکٹیوٹی تھی ایگریکلچر کی وہ انکریز کرنی تھی اور ساتھ ہی ساتھ نیو جابس وغیرہ کو انکریز کرنا تھا, اس کو پروموٹ کرنا تھا, پلس انڈسٹریز کو, تاکہ لوگوں کو اپرچونٹی کی جاب مل جائے, جاب کی اپرچونٹی مل جائے. باقی وسلم.